کلاس 8 عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ طالبات، آپ نے سورۃ الانفال جو تھی وہ سٹارٹ کی ہوئی تھی، جس کا ہم نے آڈیو لیکچر کے اندر رکوع نمبر 3 بھی پڑھا اور رکوع نمبر 4 بھی۔ رکوع نمبر 4 میں ہم نے 3 آڈیو لیکچر آپ کو بھیجے تھے، صرف لفظی ترجمہ جس کے اندر کیا گیا تھا، یعنی 2-3 آیات جو ہیں وہ آپ کو سمجھائی گئی تھیں لفظی ترجمے میں۔ اور کل جو آپ کو ویڈیو لیکچر میں نے ڈیلیور کیا ہے وہ با محاورہ ترجمہ تھا اس کا، یعنی رکوع نمبر 4 کا جو آپ نے کل ان ڈیٹیل جو ٹرانسلیشن ہے، اردو ٹرانسلیشن جو ہے وہ کل آپ نے پڑھی۔ تو اس طرح ہمارے یہ 3 رکوع جو تھے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور چوتھے رکوع کی ہم نے ایکسرسائز جو ہے وہ ابھی ہماری باقی رہتی ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ لیکن آج اس کے ساتھ میں آپ کو اس کا جو سیکنڈ ہمارا پورشن ہے وہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ ہم نے سٹارٹ نہیں کیا کیونکہ سورۃ الانفال کے ہم 4 رکوع کر چکے ہیں، صرف چوتھے رکوع کی ایکسرسائز جو ہے وہ باقی ہے، وہ انشاءاللہ کسی اور لیکچر کے اندر میں وہ کروا دوں گا، جس میں ایکسرسائز کے سوال بھی ہیں، عبارات بھی جو اس میں امپورٹنٹ دی گئی وہ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشکل الفاظ اس کے اندر دیے گئے ہیں وہ بھی۔ اور پھر اس میں سے جیسے میں نے آپ کو رکوع نمبر 3 کے اندر اس کے رکوع میں سے جو شارٹ کویسچن نکلے تھے، جو MCQs نکلے تھے وہ بھی بتا دیے تھے، اور انشاءاللہ رکوع نمبر 4 کے اندر سے بھی میں آپ کو یہ بتا دوں گا۔ تو آج ہم جو ہے وہ عزیز طلبہ حدیث نمبر 1 جو ہے یہ آج ہم اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں، حدیث کے پورشن کو۔ تو حدیثیں بھی چونکہ ہمارے سلیبس کا حصہ ہیں، یہ ہم نے بالکل نہیں پڑھی تھی، آج میں یہ حصہ سٹارٹ کروانے لگا ہوں، اور میں حدیث نمبر 1 جو ہے یہ آپ کے سامنے لکھتا ہوں، اور پھر اس کا لفظی با محاورہ اور تشریح آپ کے سامنے جو میں کر دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 1 ہے جی، افضل الاعمال افضل اعمال لا الہ الا اللہ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعا و افضل الدعا و افضل الدعاء الاستغفار استغفار۔ عزیز طلبہ یہ حدیث نمبر 1 ہے۔ اب اس کا میں آپ کو پہلے لفظی ترجمہ بتاتا ہوں۔ افضل کا معنی ہوتا ہے فضیلت والا، الاعمال عمل کی جمع ہے، عملوں یعنی ایک سے زیادہ ہے۔ آگے جی لا الہ، لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، یہ معنی لکھ رہا ہوں میں۔ الہ معبود کو کہتے ہیں، اللہ اس کا معنی ہوتا ہے مگر، اللہ کا معنی اللہ ہے۔ افضل پھر فضیلت والی، الدعا دعا کا معنی دعا ہی ہوتا ہے، استغفار کا معنی ہوتا ہے مغفرت مانگنا۔ یہ مشکل الفاظ کے معنی میں نے لکھ دیے ہیں۔
یہ ہے معنی افضل اعمالو، افضل اعمالو لا الہ الا اور الاستغفار، مغفرت مانگنا۔ تو عزیز طلبہ، ہمارا جو محاورہ ترجمہ ہوگا کہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل افضل الاعمال، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے جی؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے۔ اور بہترین دعا، دوسرا حصہ اس کا، اور سب سے زیادہ فضیلت والی دعا کون سی ہے؟ استغفار ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ اس کا محاورہ ترجمہ، مشکل الفاظ کے معنی بھی میں نے لکھ دی ہیں اور محاورہ ترجمہ بھی لکھ دیا۔ تو حدیث جو ہے یہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار، کہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل، یعنی سب سے بہترین عمل، سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے بہترین جو دعا ہے یہ استغفار ہے۔ یعنی دو حصے ہیں اس حدیث کے۔ پہلے حصے کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو توحید بیان کی گئی ہے اس کو فضیلت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ سب کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور جبکہ دوسرا حصہ جو ہے اس کے اندر انسان کو استغفار کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ انسان جو ہے چونکہ خطا کا پتلا ہے، غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اسے کہا گیا کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے خدا نخواستہ تو اللہ کے ہاں جو ہے وہ معافی حاضر ہے، استغفار کرے اپنے اس کیے پر، اپنے اس گناہ پر، اس غلطی پر پچھتائے اور اللہ کے حضور جو ہے وہ توبہ استغفار کرے۔ تو یہ سب سے زیادہ جو فضیلت والی دعا ہے۔ یعنی جو اعمال میں افضل عمل ہے وہ کلمہ شریف اس کے اندر لکھا ہوا پہلا حصہ ہے کلمے کا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کی دعوت دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ اور یہ جو ذکر ہے، یہ جو عمل ہے، یہ اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور فضیلت جو ہے یہ ظاہر ہوتی ہے کہ یہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ محبت کے لائق ہے۔ اسی کی ذات یہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں عقل عطا کی، ہمیں بصیرت عطا کی، اور نہ صرف زندگی بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی۔ اس لیے وہی اس قابل ہے کہ عبادت بھی صرف اسی کی جائے اور محبت بھی صرف اسی سے کی جائے۔ دوسری اس کے اندر بات جو ہے وہ سب سے بہترین دعا کے بارے میں ہے کہ انسان چونکہ جیسے میں نے کہا کہ خطا کا پتلا ہے، ہم سے گناہ، غلطیاں، نافرمانیاں ہوتی ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، دنیا کی رنگینیوں کے اندر، دنیا کی باتوں میں، دنیا داری کے اندر ہم کھو جاتے ہیں اور پھر غلطی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ لہٰذا انسان جو اگر وہ اپنی غلطی پر، اپنے گناہ پر نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے وہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لے گا، معافی مانگ لے گا، تو اسے اس دنیا کے اندر بھی اس کی نجات ہے اور آخرت میں بھی اسے جو ہے اس کو نجات ملے گی، کیونکہ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جب تک ہم اپنی غلطیوں اور گناہوں کو جو اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی معافی نہیں مانگیں گے تو اس طرح ہماری جو بخشش کا سبب نہیں بن سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نگاہ کے اندر، اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی بندہ پسندیدہ بننا چاہتا ہے، اس کا محبوب بندہ بننا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر لمحے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار جو ہے وہ کرتا رہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ خطاؤں کا پتلا ہے، اس سے یہ چیزیں سرزد ہو جاتی ہیں جانے انجانے کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اگر ہم توبہ استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ آج کا جو آپ کا لیکچر تھا، یہ حدیث نمبر جو آپ نے 1 پڑھی ہے،
اس حدیث کو اچھے طریقے سے اس کے معنی بھی یاد کر لیجئے گا اور اس کا جو با محاورہ ترجمہ ہے اسے بھی یاد کر لینا اور اس کی تشریح بھی پڑھ لینا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔